بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس اذا جب قضیتم قضی پورا کر لو تم مناسکا مناسک کم اپنے، فذکرو پس تم یاد کرو اللہ اللہ کو، کا جیسا کہ ذکری یاد کرتے ہو تم آبا آب و اجداد کو اپنے، او یا اشدہ زیادہ سخت ذکرہ یاد کرنے میں، پس من سے الناسی لوگوں، فمن الناسی لوگوں میں سے، من جو شخص، یقولو کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتی تو دے نا ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، وہ اور ما نہیں ہوگا، لہو اس کے لیے، فی میں الآخرتی آخرت، من خلاق کوئی حصہ۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ بس جب تم اپنے مناسک حج پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ بس تم اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکرا یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں عطا کر، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جس اللہ رب العزت نے ہمیں 200 آیات اچھے طریقے سے سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، وہی اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کر کے اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ حج کا موضوع چل رہا ہے تو اس کا ایک اور وہاں مشرکین مکہ کی اس دوران کی گئی رسم کا بیان ہو رہا ہے جو ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ جیسے کہ ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ حج کے تمام لوازمات پورے کر لیتے، عرفات میں بھی قیام ہو جاتا، مزدلفہ میں بھی ذکر اذکار ہو جاتا، نمازیں گٹھی پڑی جاتی اور طواف وغیرہ صحیح شروع میں اور پھر بعد میں کنکریاں پھینکنا، قربانی کرنا، یہ ساری چیزیں جب ہو جاتی تو آخر میں جب مینا کے مقام پہ بھی کچھ پڑاؤ ہوتا ہے کچھ ٹائم کے لیے، تو وہاں پر آ کر جب اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہوتا ہے، لیکن مشرکین نے یہ عادت بنا لی تھی کہ وہ وہاں پر آ کر جب جمع ہوتے تو اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے، جہاد کے قصے سناتے، شعر و شاعری کرتے اور اس طرح بہت زیادہ گپ شپیں اور اس طرح بڑھائی بڑھ چڑھ کے بس جس نے جتنا بول سکا اچھا وہ کرتا، تو پورا دن یعنی کہ اس بات میں لگا لیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو بتایا کہ تم تو جاہلیت کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ زمانے جاہلیت میں مینا کے مقام پر اکٹھے ہو کر اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا جاتا تھا، تو اب تمہیں چاہیے کہ اپنے رب کا ذکر کرو، کیونکہ آباء و اجداد کو کیوں بندہ پسند کرتا ہے، اپنے والدین کا زیادہ شکر گزار ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ہمارا احساس کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے بڑھ کے کون انسان کی دلجوئی کر سکتا ہے، کون اللہ رب العزت سے بڑھ کر نعمتیں عطا کر سکتا ہے؟ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح نہیں، پہلے اس طرح فرمایا نہیں، اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت زیادہ مستحق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اس کی بزرگی، اس کی عظمت بیان کریں۔ تو یہ بات پہلی آیت مبارکہ کی شروع والے حصے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ جب اپنے مناسک حج پورے کر لو، اپنے یعنی جب تم نے کیے تو تمہارے ہوگے، تو مناسک حج کو اچھی طرح مکمل کر لو، تو کیا کرو؟ اللہ کو یاد کرو۔ کیسے یاد کرو؟ اس طرح جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے دور جاہلیت میں، جیسے یہاں بیٹھ کے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے تھے۔ اب تم دین اسلام پہ آ چکے ہو تو اب اپنے رب کریم کو یاد کرو، رب کریم کی بڑائی بیان کرو، عظمت بیان کرو، او اشد ذکرا یا اس سے بھی زیادہ خوبصورت کر کے ذکر، سخت کر کے، اچھا کر کے، زیادہ بہترین کر کے، کیونکہ اللہ کی ذات بھی تو والدین سے بہت زیادہ بہترین ہے، بہت عظمتوں والی ہے، اس لیے اس کے حساب سے ذکر کیا کرو۔ یعنی کہ وہاں پر یہ رسم ہے، فضول ہے یہ کہ اس رسم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اور اب انٹرنیٹ کا دور ہے تو اب لوگ جا کے چلیں وہ والدین کی باتیں نہیں کرتے ہوں گے، لیکن اب یہاں پہ گپ شپ کرنا، موبائل یوز
کرنا، جیسے کہ ہم نے دیکھا مسجد نبی وغیرہ میں بعض لوگ تو اچھے کاموں کے لیے بھی وہیں بیٹھ کے یوز کر رہے ہوتے ہیں، نام وغیرہ دیکھ کے دعائیں کرنا یا تلاوت وغیرہ کر لینا یا کچھ، لیکن بہت سارے لوگ وہاں بیٹھ کے بھی ویڈیوز وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو بالکل بے مقصد دنیا کی چیزیں وہاں جا کے بھی کر لیتے ہیں، ان کو اتنی قدر نہیں ہوتی کہ یہ جگہ یہاں پر آنا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو ایسے اب یہ کہ ابو اجداد کا ذکر تو کوئی نہیں کرتا، جیسے کہ فوزیہ جی کی تفسیر میں بھی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں سیاست وغیرہ اور وہ بھی نہ ہو تو سب سے بڑا اب کیا چیز ہو گئی ہے، اب موبائل ہو گیا، موبائل کا استعمال اور وہی استعمال جو گھر میں اور ہر جگہ کر رہے ہیں وہ اگر وہاں بیٹھ کے کر لیں تو پھر کیا فائدہ۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں وہاں اللہ کا ذکر کرو، صرف اللہ کی بڑائی کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ یہ بھی انہیں مشرکین ہی کی ایک رسم کا بیان ہو رہا ہے، کیونکہ چونکہ وہ آخرت کو مانتے نہیں تھے، حج تو کرتے تھے لیکن ان کو اتنا یقین اور بھروسہ نہیں تھا، بھروسہ ہوتا تو وہ صحیح والا ایمان لے کے آ جاتے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان کو آخرت پہ یقین اور بھروسہ نہیں تھا، تو اس لیے وہ جو بھی دعائیں مانگتے تھے صرف دنیا کے لیے مانگتے تھے، یہ اللہ ہمیں دنیا میں یہ راحت دے دے، یہ آرام دے دے، یہ جاب دے دے، یہ سب کچھ دے دے، اور پھر ان کا یہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی دنیا میں جتنا وہ دنیا کو مانگتے تھے تو دنیا ہی ان کو ملے گی، آخرت ان کو کچھ نہیں مل سکے گا۔ اب یہ دنیا مانگنا جو ہے وہ منع نہیں ہے، ہم اگر دنیا مانگتے ہیں اللہ رب العزت یا ہمارے بچوں کو ہماری جو ہے نا جاب وغیرہ اچھی ہو جائے یا ہم لوگ اس طرح اچھے ہو جائیں، قابل ہو جائیں ہم لوگ کسی، اور دنیا میں ہم بہتر ہو جائیں، ہماری وقت اچھا گزرے، اولادیں اچھی ہو جائیں، والدین اچھے ہوں، گھر اچھا ہو، یہ چیزیں مانگنا منع نہیں ہے، لیکن ساتھ اس کے آخرت بھی ہے، جیسے کہ اگلی آیت مبارکہ میں آپ پڑھیں گے، صرف دنیا مانگ لینا یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، تو جو صرف دنیا مانگے گا اسے دنیا ہی ملے گی، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جب بھی اللہ کے یہ حج اور یہ مناسک وغیرہ اچھی طریقے سے پورے کر لیں تو اللہ رب العزت کو یاد کریں اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگیں، دنیا اور آخرت کی، اسی لیے تو حج خانہ کعبہ پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو سب سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی، یعنی دونوں مانگیں گے تو آخرت جس کو مل گئی اس کو دنیا بھی مل جائے گی۔ دنیا میں سکون اصل چیز ہوتی ہے، اصل چیز مال نہ دولت نہ کچھ، لاکھوں اربوں جن کے پاس ہیں وہ بھی جو ہے نا پریشان ہیں اور بے سکون ہیں، تو اصل چیز سکون ہے، اور سکون اسی کا ملے گا جس کی آخرت کے لیے تیاری جو کر رہا ہوگا، آخرت کے حساب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا۔ اصل میں آخرت کی فکر کرنا یا نیک بننا یہ بذات خود ہماری جان کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، بہت زیادہ ہمیں اس سے فائدے حاصل ہوتے ہیں اگر ہم نیک بن جائیں، تو اللہ رب العزت ہم سب کو نیک بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔